الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کامیاب مومن کون؟ جو وعدہ کو پورا کرے۔ پہلے تھا جو امانت کو ادا کرے، اب کیا ہے؟ وعدہ کو پورا کرنے والا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ جب کسی سے وعدہ کرو پہلے سوچ کر وعدہ کرو، بغیر سوچے وعدہ مت کرو۔ کیوں؟ کہ جو بات بولوں گے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ جو بولتا ہے وہ سوچ کے بولتا ہے، کیوں کہ عمل کرنا ہے۔ اور منافق کیا کرتا ہے؟ بولے بول دو، کرنا کس کو ہے؟ ٹالنا ہے، ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے بول دو۔ تو مومن تو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ کہتا ہے۔ اور منافق جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، اور جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں۔ اس لیے وعدہ کی بات چل رہی تھی کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے وعدہ کو پورا کرے۔ اور اگر کسی سے وعدہ ہم نے کر بھی لیا اور کوئی عذر آ گیا، شرعی عذر، جان بوجھ کر نہیں، اب وہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میرے کو شرعی عذر تھا کہ میں نے جان بوجھ کر سستی سے ٹال دیا، تو پھر اس کو اطلاع کر دینا چاہیے کہ بھائی اتنے بجے کا ارادہ تھا، یا یہ کام میں نے آپ کا ذمہ لیا تھا لیکن اب میں نہیں کر سکوں گا، مجھے معاف کرنا، میرے کو یہ پرابلم ہے، بس۔ تو اس کو وہ کر دینا چاہیے۔ آج ہمارے جو مسجد والے مشورے ہوتے ہیں یا اپنے حلقے کے مشورے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت وعدہ خلاف۔ مشورے سے ذمہ داری دے دی ہے آپ کو، جب آپ کو دے دی ہے تو اب آپ کو پورا کرنا ہے، اور پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس وقت عذر کر دو کہ میرے اس ہفتے میں نہیں ہو سکے گا، میرے کو بعد میں کروں گا۔ لیکن آج کل ایک وہ بن گیا کہ نہیں، منع کرنا تو عزت جاتی ہے، اور کرنے جاؤ تو وقت نہیں ہے۔ تو اب اس طریقے سے اس کو کھیل بنا دیا۔ یہ تو بہت میں نے دیکھا کہ مشورے میں ساری کاپی بھر گئی، بک بھر گئی، کیا ہوا؟ فلانا ایک کام کرے گا، فلانا ایک کام کرے گا، فلانا ایک کام کرے گا۔ دوسرے مرتبہ جب کارگزاری لی جاتی ہے سب خاموش، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایسے برسوں چل رہے ہوتے، اس میں ضلع ماشاءاللہ کسی نے تھوڑا سا کہ کچھ تو سنانا ہوگا تو کر لیا۔ تو یاد رکھے، یہ وعدہ ہے اور ذمہ داری ہے تو اس کو پورا کرنا۔ تو ایک صحابی کا وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے ایک بچے کو بلا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا اس کو کچھ دینے کا ارادہ تھا یا ویسے ہی بلا رہے تھے؟ فرمایا نہیں، میرا ارادہ تھا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا ارادہ نہ ہوتا بلاتے تو یہ وعدہ خلافی ہوتی، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارا دل میں اس کا کچھ دینے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ محض اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس کو یہ کہہ دیا کہ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے، تو تمہاری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔ اور بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں دوہرا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو بچے کو آپ نے سبق دے دیا کہ اچھا اسی کا نام دین ہے، ایسے ہی چلنا چاہیے، تو بچہ بھی وعدہ خلاف، وہ دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا کیونکہ گھر میں ایسا ہوا تھا۔ تو ہمارے معاشرے میں معاملے میں کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے کہ بچے کو تعلیم دلانے کے لیے اچھے سے اچھے اسکولوں میں داخل کر دیا، لیکن گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس سے اس بچے کا مزاج اور اس کا مذاق، اس کے اخلاق، اس کے کردار خراب ہو رہے۔ اسکول تو اچھا پڑھا رہے لیکن گھر کے اندر اخلاق خراب ہو رہے۔ مثلا آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آپ نے اس بچے سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے لیے ایک چیز لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ آپ نے اس بچے کو بہلا تو دیا، لیکن جو وعدہ آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور آپ بھول گئے، نہیں لائے، یا بچے کو خالی بہلا دیا، تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلافی کے مجرم بنے، اور دوسرا یہ کہ اس بچے کی تربیت خراب کرنے کے مجرم بنے۔ اس کی تربیت نہیں ہوئی نا اچھی،
خراب کرنے کے آپ مجرم بنے. اس بچے کا ذہن پہلے دن سے آپ نے خراب کر دیا. لہذا بچے کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. بچے کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ ہم ٹالنے کے لیے کر دیتے. ہاں جی، بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا. بچوں کے ذریعے سے جھوٹ بھی بلواتے ہیں نا. ہاں یہ بھی سن لو، یہ کیونکہ یہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے گھروں میں. ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بکثرت عام ہے. ایک شخص آپ کے گھر پر آپ سے ملنے کے لیے آیا، یا کسی کا فون آیا اور بچے نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، یا فلاں صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کا ان صاحب سے بات کرنے کو اور ملنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے آپ نے بچے سے کہہ دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے. بول دیا نا. حالانکہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں ہے اور جا کے مجھ سے کہلوا رہے کیا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچہ تو بول دے گا، لیکن اس کے دماغ میں ہوگا کہ گھر میں ہے اور کہتے گھر میں نہیں ہے. ہاں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اب بچہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ابا جان گھر پر موجود ہے، لیکن میرے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود مجھ سے کہلوا رہے کہ جا کر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں ہے. نہیں ہے. تو آج جب آپ اس سے جھوٹ بلوائیں گے تو کل جب وہ جھوٹ بولے گا تو کس منہ سے آپ اس کو جھوٹ بولنے سے روکیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے تو خود اس کو جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیا. آپ نے ذرا سے مفاد کے خاطر، اپنا ذرا سا مفاد اور فائدے کے خاطر جھوٹ کی سنگینی، یعنی اس کا گناہ اس بچے کے دماغ سے، یعنی جو تھا وہ مٹا دیا. یعنی بچہ سمجھتا ہے کہ ایسا کر سکتے. تو اگر وہ بچہ جھوٹ بولے گا، اس بچے کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی، تو اس گناہ میں آپ بھی برابر شریک ہوں گے اور آپ نے اس بچے کی زندگی کو تباہ کر دیا. ہاں بعض بچے ماں باپ کے سامنے بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ ماں باپ نے ان کو بے ادب کیا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں تم میرے سامنے ایسا کرتے ہو. حالانکہ تم نے اس کو بے ادب کیا ہے کہ تم سنبھال کے بولتے، سوچ سمجھ کر بولتے، اس کے موقع اور محل کو دیکھ کر بولتے، تو پھر بچہ کرتا تھا. تو دنیا میں کہیں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا. پھر جو آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اس پر بھروسہ نہیں ہوتا. اس لیے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں کو سچائی سکھائی جائے، ان کو امانت داری سکھائی جائے، ان کو وعدے کی پابندی سکھائی جائے. اور ہم خود ہی اس کو تو بچوں کے ساتھ وعدہ کریں گے اور پھر بچوں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کریں گے. تو اب کیا ہوا؟ بچہ سمجھ گیا کہ میرے ماں باپ تو بالکل ایسا ہی کہتے. اب جب کہیں گے وہی بچہ ماں باپ سے کہیں گا تم تو ایسا ہی کرتے ہو، تو غصے ہو جاتے. تو حالانکہ اس ماں باپ کا قصور ہے کہ تم نے اس بچے کے ساتھ میں وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. جی تو یہ ہوتا ہے. جی تو دیکھا، اس لیے اور بہت سی جگہ پر تو وہ کم سے کم جماعتیں جو آتی ہیں نا تو بچے سے کہلوا دیتے ہیں، بولے ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچے جا کے ابو بولتے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. کیا بجا کے بولتا پتا ہے؟ ہاں کیا ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. وہ بیچارہ وہ کیا جانے کیا چیز ہے، وہ تو جا کے سیدھا بول دیا ابو بولتے ہیں. تو سارا جھوٹ تو کھل گیا. میں نے دیکھا ہے بچپن بچوں ڈراتی ہے. اچھا حضور کا 3 دن انتظار کرنا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے کتنے پابند. روایت میں ایک واقعہ آیا ہے جو نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہوا اور آپس میں یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پر کل کو آپس میں ملاقات کریں گے. کسی کے ساتھ میں
آپ کا ملاقات طے ہوا، دین، جگہ اور وقت سب طے ہو گیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچ گئے۔ کیوں کہ ایک جو وعدہ پر چلتا ہے وہ تو پہنچ ہی جائے گا، پہنچ گئے۔ اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، مگر وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہوا تھا وہ اس جگہ نہیں آیا۔ انتظار کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے مگر وہ شخص نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک متواتر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا انتظار کیا۔ 3 دن بتاؤ انتظار کیا، صرف ضرورت کے لیے گھر جاتے پھر واپس جگہ آ جاتے۔ 3 دن بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آ کر مجھے تکلیف پہنچائی۔ ہم جیسے ہوئے تو کیا غصے ہو جا رہے، اور وہ کہے کہ آپ نے مجھے تکلیف، تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، 3 دن تک متواتر آپ نے وہاں انتظار فرمایا کہ ہو سکتا آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعتاً جو وعدے کے پابند ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو وعدہ کر کے انسان نہیں آتا اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کا اندازہ، اس تکلیف کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا ہے، لیکن جو وعدے کے پابند ہوتے ہیں ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اندر سے صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس آدمی آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی آئندہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھیں وعدے کے مطابق، وعدہ کوئی کام کا ہوتا ہے، کچھ کرنے کا ہوتا ہے، ملنے کا ہوتا ہے، بہت سارے وعدے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ابو جہل سے وعدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا، اللہ اکبر، آج اس کی نظیر نہیں پیش کی جا، مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل اس کے لشکر سے ہوگی۔ اس وقت ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی تو اس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ پھر تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ تم مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ابو جہل نے کہا اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کر صرف ملاقات کروں گے لیکن جنگ میں حصہ نہیں لوں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ ابو جہل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے اور راستے میں ملاقات ہوگی۔ دیکھو اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا حق اور باطل کا معرکہ غزوہ بدر یہ پہلا ہو رہا ہے، اور یہ وہ معرکہ اور وہ لڑائی ہے جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے جس میں جو شخص شامل ہو گیا وہ بدری کہلایا، اور صحابہ کرام میں بدری صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے، اور اسماء بدریین بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور بدریین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا بخشش فرما دی، ایسا معرکہ اور ایسی لڑائی ہونے والی ہے۔ بہرحال جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا کہ ایسا ایسا اللہ کے رسول ہوا، کس طرح راستے میں ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا، ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جا رہے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائے،
اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو ہمیں نہ چھوڑتے، اس لیے ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ دیکھا تو کیا فرمایا؟ دیکھو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان دے کر آئے ہو، اسی شرط پر تمہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لوں گے، اس لیے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھا، حالانکہ وہ تو مشرک ہے اور وہ تو دشمن ہے، کہا کہ چلو چلو دشمن کی بات ہے، اب تو ہمارے ساتھ چلو، نہیں، وعدہ کر لیا ہے تو بالکل نہیں۔ اللہ اکبر، وعدہ کر لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تربیت کے اندر، دعوت کے اندر اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان کسی کو پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے فلاں سے وعدہ کر لیا ہے، میرے کو وہ کام کرنا ہے، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تو بعد میں کر لینا، ابھی یہ کام بہت اہم ہے، ایسا ہے ویسا ہے تیسا ہے، اس کا زبردستی ٹائم لے لیتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ تک۔ اب اس کو جس کو وعدہ دیا ہے اس کا آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ہم نے تبلیغ دین کو زندہ کیا، دین کو مٹایا، اور ہم سمجھتے کہ دین زندہ کیا۔ بھائی وہ آدمی نے کہہ دیا میرا وعدہ کیا ہے تو اس کو چھوڑ دو، بھائی ٹھیک ہے، تم اپنا وعدہ پورا کر کے پھر ہمارے پاس آ جاؤ، یا ہمیں ٹائم دے دو، اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا طریقے کی بات، لیکن زبردستی کسی کو پکڑ لینا اور اس کو کہا وہ تو وعدہ بعد میں پورا کرنا، یہ بہت اہم بات ہے، وہ بھی اہم ہے یہ بھی اہم ہے، کیونکہ تم راستے میں ملے ہو، اس نے وعدہ پہلے کر دیا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے ٹائم لینا چاہیے، یا اس کو دوسرے وقت میں اس کو سمجھانا چاہیے اور دین کی ترغیب دینا چاہیے۔ جی، اس لیے بہت سارے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہمیشہ کوئی آدمی اس طریقے سے کہے تو اس کو چھوڑ دے اور اس کو دوسرے ٹائم لیا جائے، اس وقت اس کی ملاقات کرے، اس کو سمجھاوے، پھر جو ہمیں تشکیل کرنی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کا کتنا پاس کرتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کافر سے وعدہ کرنے، اور وہ دشمن کا ہے، پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کو میں اس میں جنگ میں اجازت نہیں دیتا، ان کی تشکیل بھی نہیں کر رہے کہ نہیں، تم نے وعدہ کیا ہے تو پہلے اس کو پورا، اس مرتبہ نہیں، آئندہ مرتبہ میں آپ کا نمبر آئے گا۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہزار تعویلیں کر لیتا، مثلا یہ کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچے دل سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زبردستی لیا گیا تھا، اور خدا جانے کیا کیا تعویلیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ یا یہ تعویل کر لیتا کہ حالت عذر ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا ہے اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے، جبکہ وہاں ایک ایک آدمی کی بڑی قیمت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف 313 ہے، جن کے پاس صرف 70 اونٹ ہے، 2 گھوڑے اور 8 تلوار تھی۔ صحابہ کتنے تھے؟ 313، اور اونٹ کتنے تھے؟ 70۔ بتاؤ، 70 سواری ہے اور ساتھی 313 ہے، تو ایک ایک کے بعد کتنے؟ 2 2 3 3 بیٹھے، 2 گھوڑے ہیں، اور ہتھیار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 8 تلوار ہے۔ باقی افراد میں سے کسی نے لاٹھی اٹھا لی، کسی نے ڈنڈا لے لیا، کسی نے پتھر اٹھا لیا، بس یہ ہے ان کا ہتھیار۔ یہ لشکر 1000، اور سامنے والے کتنے ہیں؟ 1000 ہے، اور سب کے پاس ہتھیار ہے، اور سب وہ ہے مقابلے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ایک ایک آدمی کی جان قیمتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہہ دی گئی ہے، جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ دیکھو، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری جماعت چھوٹی ہے تو لاؤ بڑھا دو وعدہ کو توڑ کر، نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کو شریک نہیں کرنا چاہیے، چاہے تمہاری جماعت چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ اصل تو کام کرنے والے اللہ ہے، دین کو توڑ کر کام کبھی نہیں ہوتا، دین کو زندہ کرو گے تو کام ہوگا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی سخت ضرورت تھی افراد کی،
اس جماعت کو بڑی کرنے کی، لیکن پھر بھی آپ، حالانکہ وہ کہہ رہے مجھے آنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ کو نہیں آنا۔ اللہ کے رسول کا یقین ہے ہمیں کامیاب کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تمہارے آنے سے، تمہارے نہ آنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں، لیکن جو وعدہ کیا ہے وہ زبان زبان ہے۔ جی، کیوں کہ یہ لڑائی کا کوئی ملک حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی ملک حاصل کرنا نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی اپنا بڑا بننے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ لڑائی حق کی سربلندی کے لیے ہو رہی ہے، حق کو زندہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور حق کو پامال کر کے لڑائی کیا جائے، اب حق کو مٹا کر پھر حق کو زندہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ وہ بھی تو ایک حق ہے نا، وعدہ پورا کرنا کیا ہے بھائی؟ حق ہے۔ اور اسلام کو زندہ کرنا، بلند کرنا، یہ بھی حق ہے۔ تو حق کو پامال کر کے لڑائی کیا جائے، گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کے دین کا کام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کو زندہ کرتے ہیں، لیکن کیا ایک جگہ دین کو توڑتے ہیں اور دوسری جگہ دین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو دین کو توڑ کر دین زندہ نہیں ہوگا، ہر طرف سے دین کو زندہ کرتے ہوئے اس دین کو زندہ کرنا ہے۔ اس جملے پر ذرا غور کرے، جو بھی دین کی محنت کر رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ایک چیز کا غلبہ ہوتا ہے، بس وہ اسی چیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہے دین کی اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کو توڑواتے ہیں، چھڑواتے ہیں، زبردستی کرواتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ دین کیسے زندہ ہوگا؟ اس لیے ترغیب ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کسی کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں، کسی کے ماں باپ بالکل بوڑھے ہیں، جن کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب تم اس کو زبردستی کر کے تشکیل کر کے لے جا رہے ہو، تو یہ گویا تم نے ایک طرف ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بھی تو دین ہے، اور ایک طرف باہر نکلنا، یہ بھی تو دین ہے۔ تو دین کو مٹا کر دین کو زندہ کیسے کر سکتے؟ جی، تو ایک طرف دین کو مٹا کر دین کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ دائی، صحیح دائی تو وہ ہوتا ہے کہ جو بھی تشکیل، ہمیں کسی کو نہیں چھوڑنا پورے محلے میں، لیکن ان کا دیکھو کہ کیا واقعتاً شرعی عذر ہے تو ان کو شریعت پر زندہ کر کے کسی اور وقت میں ان کو لو، کسی اور وقت میں لو۔ تو یہ ہے ترتیب کہ دین کو کہیں توڑوانا نہیں۔ کبھی کبھی تو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے تشکیل کر دی۔ کبھی بیچارہ کچھ کام کے لیے باہر نکلا تھا، کچھ لینے کے لیے گھر سے، اور راستے میں اس کو پکڑ کر لے کے گئے، تو یہ نہیں ہوتا۔ اس سے یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے، تمہارا یہ اپنا کام ہے، پورا کر کے گھر پہ پہنچا کر پھر آ جاؤ، پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ تو یہ بات کو دھیان رکھے، یہ اصول ہے کہ دین کو مٹا کر دین زندہ نہیں ہو سکتا، یا گناہ کروا کر دین کا کام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم لوگوں کی ساری کوشش سے بیکار جا رہی ہے، اور ساری کوشش سے بے اثر ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرے، گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرے، غیبتیں کر کے اسلام کی تبلیغ کرے، اور حسد کر کے اسلام کی تبلیغ کرے، گناہ کر کے اسلام کو نافذ کرے۔ ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت ہزاروں تعویلیں مسلط رہتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ تقاضا ہے، پھر کیا کہتے ہیں بھائی، اس میں مصلحت یہ تھی، چلو شریعت کے حکموں کو نظر انداز کر دو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے، چلو یہ کام کر لو اور اس کو نظر انداز کر لو۔ تو یاد رکھے، یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے گناہ کر کے نہیں ہوگا، ہر طرف۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین ایک عمل کرنے کا نام نہیں ہے، سب عمل مل کر دین بنتے ہیں۔ تو سارے عمل اپنی اپنی جگہ پر کرنا ہے۔ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وعدہ کا پورا کرنا۔ اس لیے بعض مرتبہ بعض انسان بیچارہ اپنا، نئے ساتھی ہوتے ہیں، عذر بھی پیش کرتے، بھائی دیکھو میرا یہ، کیونکہ صاف دل کے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ بھی دیتے بھائی میرے ابھی اس وقت میں یہ پرابلم میں نہیں آ سکتا، لیکن کام کرنے والے ساتھی میں سمجھ نہیں ہوتی ہے، اس بیچارے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں،
اتنا تنگ کرتے ہیں کہ پھر وہی ساتھی سوچتا ہے کہ یا تو جھوٹ بولو، اب تو جھوٹ بولنے پر کس نے لگوایا کہ ہم نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہ آدمی اب جھوٹ بولنے پر آ گیا، یہاں تک کہ جھوٹ اس کی عادت ہو گئی۔ تو کس نے عادت سکھائی؟ ہم چلے تھے دین کو زندہ کرنے کے لیے، وہ آدمی جھوٹ کا عادی بن گیا، اور کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ کیوں کہ مجھے تبلیغ کرنی آئی نہیں، میں نے اس پر ایسی زبردستی کی کہ آدمی یا تو جگہ کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر جھوٹ بول کر کام کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ان کے سامنے ہاں کہہ دو، پھر بعد میں جو کرنا ہے کر لو۔ تشکیل کے وقت میں کیا کرو؟ نام لکھوا دو، ایک مجمع میں ایک بھی آدمی بغیر نام لکھائے نہ جائے تو بیچارے سب کھڑے ہو جاتے، سب کی عادت ہوگی بھائی اپنا اپنا نام لکھ لو، پھر مہینے 2 مہینے سال ہو جاتا، اس میں سے ایک بھی نہیں نکلتا، اور ہر وقت نام لکھاتے۔ کیا ہوا؟ اس کا مطلب تم وعدہ کرواتے ہو پھر وعدے کو توڑواتے ہو۔ نہیں، اس کی وجہ سے بے دینی بڑھتی جاتی ہے، بلکہ تشکیل کر لیا، جو بھی خوشی سے لکھوا دیا ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دو، اس کے بعد انفراد ان کے گھروں میں جا کر ان کی ترغیب دو۔ لیکن وہاں تو ایک ہی مقصود ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، نہ مال مقصود ہے نہ فتح مقصود ہے۔ یعنی غزوہ بدر میں کیا تھا؟ ایک ہی مقصود تھا، کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، نہ مال مقصود ہے نہ فتح مقصود ہے نہ بہادر کہلانا مقصود ہے، بلکہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا جائے اس کو نبھاؤ۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ، دونوں کو غزوہ بدر جیسی فضیلت سے محروم رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ غزوہ بدر جیسی فضیلت سے محروم، اس لیے کہ دونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے، یہ ہے وعدہ کا ایفا۔ اس لیے دین کو سمجھو، میں بار بار کہتا ہوں، دین کو پہلے سمجھو کہ دین ہے کیا کیا چیزیں، ہاں، پھر سمجھ کر ہر جگہ کا دین ادا کرو، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو علماء کرام سے رابطہ رکھو کہ اس وقت کیا دین ہے، اس وقت کا کیا دین ہے، اس وقت کا کیا دین ہے، ہاں، تو سمجھنا ہے، پھر ہر جگہ کے دین کو ہمیں زندہ کرنا ہے۔ جی، ایک ہی دین نہیں ہے جو ابھی تک جتنا آپ کو بتایا کہ سارے درس کے اندر دین بتایا کہ دین کیا کیا ہے، ہاں، اس سے پہلے امانت کو پورا کرنا، یہ بھی تو دین ہے، اور امانت میں وقت ہے، بات ہے، سب کچھ ہے۔ جی، اس سے پہلے للزکات فاعلون، دلوں کو صاف رکھنا، دماغ کو صاف رکھنا، دل گندے ہوتے ہیں تو پھر کہاں کا دین ہے؟ تو دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ جی، حضرت اگر آج اس کی مثال تلاش کرے تو اس دنیا میں ایسی مثالیں کہاں ملے گی؟ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسی مثالیں مل جائیں، انہوں نے یہ مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا، لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کرام، جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، ان لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ سن لیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ شام میں تھے، اس لیے روم کی حکومت سے، روم امپائر کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے، یعنی ہر وقت جنگ، اور روم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا کہ جنگ نہیں کریں گے، اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی جنگ بندی کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے، لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فوجیں رومیوں کی سرحد پر لے جا کر ڈال دوں، سمجھے، اپنی فوجیں
رومیوں کی سرحد پر، بارڈر پر لے جا کر ڈال دوں، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں۔ اس لیے کہ دشمن کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا اور یہاں آنے میں اس کو وقت لگے گا، اس لیے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی تو ابھی دور ہوں گے، آئیں گے، اس کے بعد حملہ کریں گے تو ہم تیاری کر لیں گے۔ لہذا اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں، بارڈر پر ڈال دوں اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کر دوں گا تو پھر جلدی فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی، چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دی۔ سمجھے؟ حالانکہ ان کا سوچنا بظاہر تو بہت صحیح تھا، اور فوج کا کچھ حصہ بالکل بارڈر کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنا بارڈر پر آ کر اور فوراً حملہ کر لیں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تیار نہیں تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر شہر کے شہر اور بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، کیوں کہ اچانک ان پر ہوگا۔ اب فتح کے نشے کے اندر پورا لشکر آگے بڑھتا جا رہا تھا، فتح کے نشے کے اندر، کہ اچانک دیکھا حالانکہ فتح ہو رہے، کامیاب ہوتے ہوئے جا رہے، اچانک دیکھا کہ پیچھے سے گھوڑا سوار دوڑتا چلا رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے انتظار میں رک گئے کہ شاید یہ امیر المومنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا۔ جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آواز دینا شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قفوا عباد اللہ، قفوا عباد اللہ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ۔ وہ آواز لگا رہا تھا، ٹھہر جاؤ۔ جب وہ قریب آیا حضرت معاویہ نے دیکھا کہ وہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وفا لا غدر، وفا لا غدر، مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں، عہد شکنی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی، میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کے دوران ہی سرحد پر ڈال دی، کیوں کہ جب وہ وعدہ ہوا ہے اس وقت آپ کی فوجیں یہاں نہیں تھی، دور تھی نا، تو دوران ہی تم نے سرحد پر ڈال دی۔ جنگ بندی کے دوران تو وعدہ خلافی ہوئی نا، اور فوج کا کچھ حصہ تم نے بارڈر کے اندر بھی داخل کر دیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف ورزی تھی۔ اور میں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلہ ولا یشدن فلا یحل الی ان یمضی اجل لہو او ینبذ الیہم علی سوا، یعنی جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس وقت تک عہد نہ کھولے اور نہ باندھے، فلا یحلہ یعنی کھولنا ہے، نہ باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا اعلان کر دے کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا، یا اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا، لہذا مدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم کرنے کا اعلان کیے بغیر، جب عہد ختم ہو جائے تو تمہارے نزدیک تو ختم ہو گیا اور تم فوراً حملہ کر دو، نہیں بلکہ تم اعلان کر دو کہ بھائی جو ہمارا عہد تھا وہ ختم ہو گیا، اعلان کے بعد اب کام کرو۔ ان کے علاقے کے پاس کے بغیر، ان کے علاقے کے پاس اعلان کیے بغیر ان کے علاقے کے پاس لے جا کر فوجوں کو ڈال دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔
دیکھا؟ اب بتاؤ کتنی بے عزتی کا مقام ابھی ہو سکتا ہے. ایک تو انہوں نے اپنے حساب سے کر لیا. وہ صحابی نے حدیث سنے، فرمایا نہیں، تمہارا عہد تھا. ایک تو تمہیں سرحد پر اس وعدے کے وقت میں نہیں آنا چاہیے تھا. دوسرا کام، جب حملہ کرنا تھا تو پہلے اعلان کرنا تھا کہ ہمارا وعدہ پورا ہو گیا. تم نے ایک تو اس کے اندر فوج کو بارڈر پر لا کے چھوڑا، بغیر اعلان کے تم نے کام شروع کر دیا. تو اب کیا کرے؟ دیکھو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فاتح لشکر ہے اور جو دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے اور فتح کے نشے میں چور ہے. لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذمے لازم ہے، اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے وہ سب واپس کر دو. دیکھا؟ جب دین کی بات ملی اسی وقت عمل کرو. ہم کیا کرتے؟ وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں. دین کی بات آئی، دیکھو کتنے زبردست. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نہیں ابھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے، ابھی جو ہو گیا وہ تو دشمنوں کو ہم نے شکست دے دی، اسلام کا نقصان کر رہے. فرمایا نہیں، یہ اسلام کا نقصان نہیں ہے، یہ اسلام کا نقصان ہے، اسلام کی فتح نہیں ہے. دیکھو بظاہر تو فتح لگ رہی ہے نا کہ وہ علاقے فتح کر لیے. اب واپس اگر کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کا نقصان ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ اگر ان کو واپس کریں گے تو گویا کفر جیت گیا، اسلام ہار گیا. لیکن حقیقت میں ہمارا دماغ کہہ رہا ہے، نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تم ان کو واپس کر دو تو ہم جیت گئے. ہم جیت گئے کیوں کہ وعدہ پورا کیا. اصل وعدہ پورا کرنے کو جیت ہے. کامیابی مل گئی ہے تو وہ کامیابی کیا جیت ہوئی؟ وہ تم نے فتح کر لیا، وہ کیا جیت ہوئی کہ ایک طرف تم نے عہد شکنی کر دی ہے. سمجھ گئے؟ کچھ باتوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے عہد کی پابندی. دیکھو انہوں نے اعلان کر دیا بھائی جتنا علاقہ ہم نے فتح کیا سب واپس کر دو. اپنے پہد کی تو فرمایا، حکم دے دیا وہ سب واپس کر دو. چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا. تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان تو شکست کھا گئے اور مشرک جیت گئے اور اپنی سرحد میں دوبارہ وہ واپس آ گئے. سمجھے؟ سب واپس کر دیا، مال بھی واپس، علاقہ بھی واپس اور واپس ہے. پوری دنیا کی تاریخ میں ایک ہسٹری بن گئی کہ کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. پوری دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی بتا دو کہ جنہوں نے جیتا ہوا، کامیاب کیا ہوا، فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا ہو اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ گئے ہو کہ ہم نے ایک عہد توڑا تھا، واپس کر دو. اللہ اکبر، کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو. لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ، کیونکہ صحابہ کو کوئی زمین لینی نہیں تھی نا، ان کو تو اسلام زندہ کرنا ہے نا. تو اسلام کیا زندہ ہوا؟ ہم نے عہد توڑا تو اسلام مر گیا نا. تو اس لیے واپس آئے، عہد کو پورا کیا تو یہ اسلام زندہ ہوا. زمین لینا یہ اسلام نہیں کہتا ہے. اسلام تو کہتا ہے اسلام کو زندہ کرو. تو اس لیے انہوں نے زمینیں واپس کر لی کیونکہ زمینیں لینا مقصد ہی نہیں تھا اور اسلام کو زندہ کرنا مقصد تھا. اس لیے ان کو واپس آنا بھی آسان ہو گیا کہ ہم اسلام کو توڑ کر آئے ہیں تو اسلام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسلام کو زندہ کریں گے. واپس آئے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کہ عہد ہم نے توڑا تھا، اس وجہ سے مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا. لیکن یہاں پر چونکہ زمین کا حصہ حاصل کرنا ان کے نزدیک نہیں تھا، کوئی اقتدار اور سلطنت مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا کہ وعدہ خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو رہا تھا، تھوڑا سا، اس لیے واپس لوٹ گئے. یہ ہے وعدہ کہ جب زبان سے بات نکل گئی تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اللہ بتاؤ اگر ہم ایسا کر دیں، ہم اپنے دکانوں پر بھی، دکانوں پر خاص کر کے جتنے بزنس مین ہیں یہ اسلام کو زندہ کر سکتے ہیں. کیوں کہ ان کے پاس سیلس مین آتے ہیں،
اور دوسرے خریدنے والے کسٹمر آتے ہیں، ان سب کے ساتھ وعدہ خلافی کتنا ہوتا ہے کہ سیلس مین سے جو لیا ہے چیز، اب ان سے وعدہ کیا کیا ہے، بھائی تمہیں 1 مہینے کے بعد پیسہ ملے گا، ہوتا ہے یا 1 ہفتے کے بعد، جو بھی ہے، کیونکہ کیش میں کوئی نہیں دیتا ہے، تو ان سے واپس سپلائر سے پیسے وہ چیز تو لے لی، اور 1 ہفتے کے بعد وعدہ کیا ہے، اور 1 ہفتہ آیا تو کہتے ہیں یار بزنس نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کو ٹلاؤ، اس کو 1 ہفتے کا وعدہ تھا، اس کو مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد دیتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ انسان وہاں بیٹھ کر یہ کیا دن زندہ کرے گا؟ بھائی اس کو وعدہ دیا تھا اور واقعتاً پورے ہفتے میں اپنا بزنس ہوا ہے، تو اس کے لیے اس کی رقم رکھنی چاہیے تھی کہ فلاں آئے گا، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہو، لیکن وعدہ تو اس کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسہ ہے لیکن اس کی رولنگ دوسری جگہ کریں گے، اس کو ٹالو۔ دیکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے کاروبار میں پھر ہم دن زندہ نہیں کر سکتے، برکتیں نہیں آ سکتی۔ ایک تو یہ کرتے ہیں، دوسرا گاہک کو باتیں کرتے ہیں کہ گاہک کے کسٹمر جو ہوتا ہے اس کے سامنے کیا کہتے ہیں، کوئی چیز نہیں، بھائی کب آئے گی؟ کل آئے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ کل آ گئے، بس بول دیا منہ سے، حالانکہ اس کو پتا ہے کل نہیں آنے والی ہے، تو اس کو کل دیتے، وہ اسٹور میں ہے، تم کل آ جانا، تمہیں کل دے دیں گے۔ جب وعدہ کر رہے ہو تو کل اس کو کسی بھی جگہ لا کر اس کو دینا چاہیے، نہیں ہے تو بھائی ایک کام کرو، آپ 1 ہفتے کے بعد ٹرائی کرنا۔ کیا کرو؟ 1 ہفتے کے بعد ٹرائی کرو، تو یہ وعدہ نہیں ہوا، وہ اس کو ٹائم ملے گا تو ٹرائی کرے گا، نہیں ملے گا تو کچھ نہیں۔ تو یہ ہے، یعنی ہم اپنے بزنس کے اندر اپنے الفاظ کو ذرا سوچ سمجھ کر بولیں گے تو وہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہ آدمی جو بولتا ہے یہ سچ بولتا ہے۔ کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ پھر جو بھی انسان بزنس کرتا ہے تو بولے بزنس کی زبان لینگویج اور ہے اور مسجد کی لینگویج اور ہے۔ اللہ، یہ بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، بڑا عجیب قصہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے ان سے یہ معاہدہ ہوا، دیکھو کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ کہ اس سے حضرت فاروق اعظم کا بیت المقدس میں جو یہودی اور عیسائی تھے ان سے معاہدہ ہوا، وعدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرو گے، کیونکہ اب وہ جگہ تو مسلمانوں کی ہو گئی، تم رہو، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے تمہاری جان مال کی، لیکن تمہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا ہوگا، جس کو کہتے ہیں جزیہ، ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آ گیا، دوسرے دشمنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں، جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی اس کی ضرورت پیش آئی، اس فوج کی جو بیت المقدس میں تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیں بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں سے ان کو محاذ پر بھیج دیا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے، اور فوجیں وہاں سے اٹھا کر اور اس بارڈر پر جو ہمارے دشمن ہے باہر وہاں پر بھیج دیا ہے، اس کو محاذ کہتے ہیں، بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہے ان سب کو ایک جگہ جمع کرو اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان اور مال کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا، میرے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کام کے لیے ہم نے وہاں ایک فوج ڈالی ہوئی تھی جو ان کی حفاظت کے لیے، لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور ٹیکس کے ادا کیا ہے وہ ہم آپ واپس کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے فوجیوں کو یہاں سے لے جائیں گے۔ دیکھا، اب وہاں پر ضرورت ہے فوجیوں کی، باہر سے تو منگوا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ بھائی بیت المقدس میں وہ لے لو نا، تو یہ فوجیں رکھی ہے کیوں
کہ وہاں پر جو عیسائی وہ لوگ رہتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے جان اور مال کی حفاظت، اگر ان کو یہاں سے نکال دیا اور باہر سے کسی نے آ کر حملہ کر دیا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. تو کہا اگر یہ فوجوں کو ہٹانا ہے تو پہلے ان سے وعدہ جو ہوا تھا اجازت لے دی جائے. لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ دیا ہے وہ ہم واپس کریں، اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں سے لے جائیں، اب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کر لیں. یہ مثالیں ہے، اور میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں تردد میں بغیر کسی تردد کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی. دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ کسی نے اپنے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، وعدہ کیا. اللہ، یہ ہے اخلاق. اللہ اکبر. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو، یہ دین ہے. ہم اگر یہ دین زندہ کرے تو بتاؤ دشمن بھی دوست بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بہرحال مومن کا کام یہ ہے کہ وہ عہد اور وعدے کی پابندی کرے. اللہ تعالی ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے عہد کو توڑنے اور خلاف ورزی سے محفوظ رکھے. اور انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں آئندہ کل کریں گے. کل تو سنیچر ہے، انشاءاللہ اتوار کے دن انشاءاللہ کریں گے. اللہ اکبر. بڑی عجیب باتیں تھیں، بڑی عجیب.